بتائیے، کیونکہ حقانی گروپ کے لوگ تو ہمیشہ پاکستان کے قریب رہے ہیں، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ بھی مخالف صنف میں کھڑے ہو گئے؟ افتخار فردوس بیعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بیعت کا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ ایک اسلامی امارات کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس سے انحراف ہو جائے گا، اس لیے کارروائی نہیں کر سکتے. از دیٹ سوللی the only thing right now or are they just actually also flourishing on a war economy یا پریشرز بہت ہیں؟ دیکھیں وار اکانومی از اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر، کیونکہ ایک پوائنٹ کے اوپر جب یہ بات کی گئی ایک طالبان نیگوشیٹر کی جانب سے کہ جی ہم ان مہاجرین کو ان کی زبان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم ریلوکیٹ کر دیتے ہیں، تو پاکستان کی جانب سے یہ بات باور کرائی گئی کہ پچھلے سال یہ سلسلہ افغان طالبان کی جانب سے کوشش کی گئی تھی، ایک عرب ممالک کی جانب سے، ایک گلف ملک کی جانب سے ان کو پیسے بھی دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردوں کی جو سلسلہ ہے ان کی پلاننگ، ایڈنگ، اس کا سلسلہ رکا نہیں تھا. تو پاکستان کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب ہیں، کہ کابل میں بیٹھے ہیں، کہ قندھار میں بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ نے ان کو ختم کرنا ہے. تو آئیڈیولوجیکل مسئلہ ہے. میرے ہم نام انس حقانی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں جو کہ سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں. ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ کنسیڈریبلی کول ہیڈ انسان ہیں، نیگوشیٹر بھی رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹاکس ایز ویل، لیکن اب معاملات ان سے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اینڈ سے بھی نکل رہے ہیں. سہیل شاہین جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اس نیگوشیٹنگ ٹیم کا حصہ ہیں. پرسوں تک ہم نے دیکھا 2 روز قبل تک طالبان کی جانب سے ایک نیریٹو، ہارڈ لائن نیریٹو لیا گیا، اور اب جب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان نے بھی اپنی ٹون بدلی، پاکستان نے بھی کہا کہ انف از انف اور پاکستان اسی ٹون میں جواب دے گا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ایک ریورس گیئر لگایا اور طالبان اب کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کو وہ تیار ہیں. مسئلہ یہاں پہ وہی ہے کہ کیا وہ پاکستان کی کور ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں. اب اس سوال کا جواب یہ ملین ڈالر کوشچن ہے. اینڈ آلسو کہ کون پریویل کرے گا. لیول ہیڈڈ انس حقانی کی بھی بات کر رہے ہیں کامران، مگر دیکھیں انس حقانی ہو یا افغان طالبان کے سربراہ کا یقیناً اپنا ایک انفلوئنس تو ہے، لیکن ملا یعقوب کے جو ملا عمر کے بیٹے ہیں وہ تو واضح لائن لے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو تو دہشت گرد وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، تسلیم کرتے ہی نہیں، دے ناٹ ٹیررسٹ فار دیم. تو وہ نور ولی مسعود کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. سو دوسری جانب اگر انس حقانی ہے کبھی بھی اینٹا پاکستان نہیں رہے، وہ پوزیشن نہیں ایز اے ہاکش ہم نے دیکھی، تو مذاکرات کا حصہ کون ہے اور کتنی پاور کون ویلڈ کر رہا ہے؟ ہاکس ورسز ڈوز، کیا یہ والا سسٹم ہے ادھر ابھی؟ Who's calling the shots؟ دیکھیں اس وقت جو بڑا کلیئر ہے کہ جو طالبان کے امیر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، ہی از آف کورس کالنگ دا شاٹس ڈسپائٹ جو بھی اتنی بڑی ڈویژنز ہیں، جو بھی باقی مسائل ہیں، کیونکہ ان مذاکرات کے اندر ایک تو ہم ریٹن اگریمنٹ، ویریفائبل ایکشنز اس کی بات تو کر رہے ہیں. جو میرے پاس معلومات ہیں، ہم ایک بڑا ایکسپلسٹ کلیئرلی پبلک فتویٰ بھی چاہتے ہیں جو طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہیں باقاعدہ طور پر وہ جاری کریں، جس میں وہ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جو گروپ ہے، نام لے کر کے کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو، حافظ گل بہادر گروپ ہو یا کوئی بھی اور گروپ ہو، وہ حملے پاکستان کے خلاف کرنا جہاد نہیں ہے، وہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے. اور یہ پاکستان کیوں کر رہا ہے؟ جو آپ نے پہلے بیعت کا ذکر کیا، ٹی ٹی پی نے، ان گروپوں نے طالبان کے امیر کے اوپر بیعت کر رکھی ہے، اور ان کا جو نظام ہے، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کے تحت آپ امیر المومنین کے کسی آرڈر کو ڈیفائی نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی امپلیکیشنز برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو یہاں پر پاکستان نے اس لیے یہ کہا ہے کہ اگر افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، ہم ٹی ٹی پی کی پیٹرنائزیشن نہیں کرتے، تو پھر پاکستان کہتا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ ایک فتویٰ جاری کر دیں. ماضی میں بھی یہ پاکستان کا مطالبہ رہا، افغان طالبان انیشلی اگری کرتے تھے، پھر اس کو ٹون ڈاؤن کر کے کرتے کیا تھے، کوئی مسجد کا عام سا کوئی امام ہے یا سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈر ہے، اس کے ذریعے ایک فتویٰ ایشو کروا دیتے تھے. لیکن کبھی بھی طالبان کے امیر نے اس طرح کا فتویٰ ایشو نہیں کیا. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے افغان طالبان کے لیے کہ باقی چلیں معاملات اپنی جگہ پر، اگر وہ یہ بھی کر دیتے ہیں تو دیٹ ول سینڈ اے ویری کلیئر میسج کہ یس، افغان طالبان آر سنسیئر کہ پاکستان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مگر کامران، ہیبت اللہ کا نام تو کابل پر قبضے سے قبل تو کبھی اس طرح سنا ہی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے وہ اب امیر ہیں، مگر کیا ان کی پاورز کو کوئی چیلنج نہیں کرنے والا ہے؟ کیا ہم نے اختلافات ماضی میں بھی دیکھے ہیں، سخت بیانات کا تبادلہ بھی دیکھا ہے، کیا اب یہ چیلنجنگ کوئی فیکٹر نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں اگر کوئی چیلنجز ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کابل اور قندھار کے درمیان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بڑا ایک ڈفرنس ہے دوا اگریمنٹ کو بھی لے کر کے، بچیوں کی تعلیم کو لے کر کے بہت سے ایسے ایشوز ہیں. تو پاکستان کا لیوریج کیا ہے سر؟ لیوریج کیا رہ گیا پھر؟ کس کی لیوریج؟ پاکستان کی لیوریج کی بات کریں یا جی پاکستان کے پاس کیا لیوریج ابھی رہ گیا؟ I mean we can talk about carrot and stick but ہاں
دیکھیں پاکستان کے پاس تو لیوریج میرے خیال میں اس وقت ختم ہو گیا تھا جب ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں اس میں کسی تھرڈ پارٹی کو انٹروین کرنا پڑا. چائنا نے انٹروین کیا, قطر اور ترکی اگر انٹروین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام جو آپشنز تھے ہم نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں, وہ لیوریج ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے. اور یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ہم نے انیشلی جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے تھے, چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں تھرو کروایا افغان طالبان کو, ایران کے ساتھ, باقی جو ممالک ہیں. لیکن آج وہ ممالک پاکستان کی کسی طریقے سے مدد کر رہے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ ٹھنڈا پڑے. تو یہ معاملہ آج یہاں تک جو پہنچا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ تمام جو لیوریجز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور اسی وجہ سے اب جو تھرڈ پارٹیز ہیں وہ انٹروین کر رہی ہیں. سو لیوریج انس پھر دیگر ممالک کے پاس کون سی ہیں؟ ترکیہ اور قطر ہو, کیونکہ امریکہ کا ذکر تو افغان طالبان نے خود کیا. کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے ٹو برنگ دیم ٹو اے سیریس ڈسکشن اینڈ گیٹ واٹس نیڈیڈ ان ٹرمز آف انشورنگ سیکورٹی. دیکھیں افغان طالبان کی جانب سے سعودی عرب کو اپروچ کیا گیا تھا جب پہلے پاکستان کی جانب سے پریسیشن اسٹرائکس کیے گئے تھے. انہوں نے یہی بات اشور کروائی جو ہماری سعودی سائٹ سے بات ہوئی. میں اس وقت ریاض میں موجود ہوں, اور جو ہماری بات ہوئی ان کا یہی انہوں نے اشور کیا کہ ہم بیک چینل کے ذریعے تو کمیونیکیٹ ضرور کریں گے, فرنٹ کے اوپر آ کے ہم کمیونیکیٹ کرنا نہیں چاہیں گے. اور اس کا بڑا فیکٹر تھا کہ 1993 کے اندر جب میکہ ایکارڈ کیا گیا اسلام آباد ایکارڈ کے بعد, اسلام آباد ایکارڈ 48 گھنٹے کے اندر وائلیٹ ہوا تھا اور میکہ ایکارڈ چند ہی دنوں کے اندر وائلیٹ ہو گیا تھا. وہ انٹر افغان فیکشنز کے درمیان تھا, تو وہ ان کے پاس ایک بیڈ بلڈ جسے کہتے ہیں وہ ان کے ذہن میں ابھی تک فریشلی مگر ایچڈ اب ہے. تو قدرے صورتحال قدرے مختلف ہے نا. سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک ڈیفنس ڈیل ہو گئی ہے, ایک پیکٹ ہو گیا ہے. پاکستان پر کوئی بھی حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا اینڈ وائس ورسا. نہیں بالکل, یہاں اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لیوریج جو ہے بیک چینل نیگوسیشنز کے اوپر استعمال کریں گے. اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی پوزیشن آکورڈ اور کمپرومائز وہ ہو, کب کریں امبیرسنگ گے؟ پوزیشن. وہ بیک چینل بات چیت تو ہر وقت ہی چلتی رہتی ہے. ابھی بھی ابھی چل ہم نے رہی ہے؟ دیکھا کہ وزیر اعظم ابھی بھی چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے. ابھی سکوپ کتنا ہے؟ اور سیز فائر کے اوپر کوئی خبر ہے کہ سیز فائر کب تک رہے گا؟ دیکھیں سیز فائر کے اوپر پاکستان کی جانب سے جب یہ سٹانس لیا گیا تو جو دوحہ میں بات چیت ہوئی تھی پولیٹیکل ایگریمنٹ, اس کے اندر یہ بات ان پرنسپل اگری کر لی گئی تھی کہ سیز فائر ول کنٹینیو انٹل دی اینڈ آف دا نیگوسیشنز. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ٹرم تھی. اب اینڈ آف دا نیگوسیشنز یا کنکلوژن آف دا نیگوسیشنز, اب تو جب نیگوسیشن جب چل رہے ہیں, اس وقت بھی چل رہے ہیں, تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے اینڈ پہ سیز فائر ہولڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. پاکستان نے یہ سگنل کر دیا ہے کہ اپنے اگر اس کی نیشنل سیکورٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے یا اس کے جو سٹیزنز ہیں اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سے ریتن اسی طرح جواب دے گا. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ میں کتنا ہوپ فل ہوں, میرے خیال سے ہم جس طرف ہم جا رہے ہیں بات چیت کے سلسلے کے اندر, میرے خیال سے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی فارم جو ہے وہ اتوار یا پیر تک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی بھی کسی طرح کا پولیٹیکل ایگریمنٹ یا ایگریمنٹ ٹیکنیکل ایگریمنٹ جو ہے وہ دونوں ترکیہ اور قطر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے خاص طور پہ طالبان پر وہ لینا چاہیں گے تاکہ ایک مڈ وے نکلے, جہاں سے یہ جو کوئگما آف سچویشن جو ابھی بنی ہوئی ہے جس میں طالبان میں نہ مانوں کی رٹ میں اور پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا کور انٹرسٹ ہے, جیسے کامران نے بات کی کہ وہ فتویٰ بھی چاہتے ہیں, تو بیچ کا ایک راستہ جو ہے وہ نکالا جائے گا اور پاکستان کی جو کور ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یہ بات نیگوشیٹرز کے ساتھ بھی بڑی کلیئرٹی کے اندر آ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ, کیونکہ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ترکی پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ اس لیے الائن کرتا ہے کہ پاکستان نے بھی ترکی کو پی کے معاملے کے اندر بیک کیا, اور یہی وجہ ہے کہ ترکی بہت اچھی طرح پاکستان کے دکھ درد کو سمجھ بھی سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیگوشیٹرز پاکستان کی کور ڈیمانڈ کو لیٹ گو کریں گے. اینڈ کامران, لاسٹ ورڈز فرام یو. اگر ہم اپنی لیوریج نہیں بھی آپ کو ابھی دکھ رہی, بٹ دا فیکٹ کہ چائنا کو بھی ایک ٹیمڈ افغان طالبان چاہیے, اپنی انویسٹمنٹس کو تحفظ فراہم کرنا ہے, ایران کو بھی ایک پرامن خطہ چاہیے, ایک پرامن نیبر بھی چاہیے, ساتھ سعودی عرب قطر کو بھی آف کورس ان کا ایک اہم ترین کردار ہے, بیک چینلز متحرک ہیں ایون ایز وی اسپیک. سو یہ سارے فیکٹرز ساتھ, اینڈ دا فیکٹ دیٹ اٹس اے لینڈ لاک کنٹری جس کو لیجیٹمیسی چاہیے, کریڈیبلٹی چاہیے, ابھی اکانومی سفر کر رہی ہے, ساری گزرگاہیں بند ہیں ابھی. ڈو یو تھنک کہ ابھی اگلے 2-3 دن میں کچھ نکل آئے گا؟ دیکھیں مذاکرات کی جو ہو رہے ہیں وہ اس کی کوشش تو یہی ہے کہ کچھ اس میں پازیٹیو نکل آئے, بٹ میرے خیال میں نے اس کو جتنا کلوزلی فالو کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہیں. شاید پاکستان اور افغان طالبان کے جو رستے ہیں
मुझे लगता है कि वो अब शायद वो दोबारा उनके दरमियान कोई रिकंसिलिएशन हो नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, अगर फॉर द टाइम बीइंग वो बीच का रास्ता निकल भी आया, वो आर्जी तौर पर होगा, चीज़ें फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगी। और मुझे तो कोई अच्छी पिक्चर इस वक्त मैं एटलीस्ट नहीं देख रहा जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान यूसुफ और अंस मलिक मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, मोहतात, guarded but optimistic. That's what the defense minister is saying. We will keep you updated. A very short break. Stay with us.